السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے کہا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کی تعداد کو دیکھا کہ زیادہ تر جو عورتیں جہنم میں ہیں۔ جس وقت آپ نے یہ تمام عورتوں سے مخاطب ہو کر اعلان کیا، سبھی عورتیں خاموش ہیں اور کوئی بھی نہیں بات کر رہی، اور اسی طرح ایک پڑھی لکھی ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، صرف عورتیں ہی زیادہ جہنم میں کیوں ہیں، مرد کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں یہ دو کام چھوڑ دیں، اگر یہ دو کام نہیں چھوڑتی، ان دو کاموں کی وجہ سے وہ زیادہ تر جہنم میں ہیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ عورتیں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، اور کبھی کسی پر اگر محلے میں ہمسائے کے ساتھ لڑائی ہو گئی تب بھی لعن طعن چل رہی ہے، کبھی بچوں پہ لعن طعن چل رہی ہے، کبھی عزیز و اقارب پہ لعن طعن چل رہی ہے۔ فرمایا یہ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے کہ لعنت کرنے والی عورت، ایسی عورت جو لعنت کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ نظر رحمت سے مراد اس پر کرم نہیں کرتا اور اس پر اپنی رحمت کا نزول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے، پہلے تو یہ زیادہ تر بیماری عورتوں میں تھی، اب مردوں میں بھی عام آ چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لعنت ایک ایسا فکرہ ہے، جس وقت کسی پر کوئی لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان اس کو قبول نہیں کرتا، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے، زمین اس کو قبول نہیں کرتی، اور دائیں جاتی ہے بائیں جاتی ہے۔ جس آدمی کی طرف لعنت بھیجی جاتی ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، ورنہ جو لعنت کرنے والا ہے وہ مستحق نہیں ہے، جو کرنے والا ہے تو اس پر ہی لعنت پڑ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسی مومن پہ لعنت کرنا گویا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور دوسرا جو عورتوں میں عام گناہ پایا جاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں ہیں، وہ خامدوں کی ناشکری، نافرمانی۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد آگے بخاری کی حدیث بیان فرمائی ہے، کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، جس طرح ایک عورت ساری زندگی اپنے خامد کے ساتھ خوشحالی میں زندگی گزارتی ہے، بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، کبھی ایک مرتبہ خامد کی طرف سے کوتاہی، کمی آ جائے تو عورت فوراً پکار کر کہتی ہے، جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں میں نے کبھی آپ کے گھر سکون اور آرام دیکھا ہی نہیں اور خیر دیکھی ہی نہیں۔ فرمایا اس طرح خامد کی ناشکری کرنے والی، اور جس کے متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی رسول سے کہا کہ آپ کا، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ آپ کا خامد آپ کے لیے دوزخ بھی ہے، آپ کے لیے جہنم بھی ہے، اور جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اگر آپ اس کی خدمت کرتی ہیں، اطاعت گزار ہیں، خامد کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے، اس وقت اس کی بات کو تسلیم نہیں کرنا جس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے۔ اگر اس کی نافرمانی کرتی ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خامد کی ناشکری کرنے والی، خامد کی نافرمان عورت، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ عورتیں یہ دو گناہ چھوڑ دیں، یہ دو جرم چھوڑ دیں، ایک لعن طعن کرنا اور دوسرا خامدوں کی ناشکری کرنا، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو گے، اللہ رب العزت آپ کو اور نوازے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی عورتوں سے اور تمام سے یہ کہنا چاہیے اور عمل کروانا چاہیے کہ ان دو کاموں کو ہمیشہ نہیں اپنانا چاہیے، تاکہ عورتیں جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔